السلام علیکم ناظرین، میرا نام عالیہ ہے۔ میں نے سوشیالوجی اور ایجوکیشن میں بیچلرز، انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے مینٹل ہیلتھ اینڈ سبسٹنس ابیوز میں ڈپلومہ اور CBT میں بھی ڈپلومہ حاصل کیا ہوا ہے۔ میرا تعلق کراچی سے ہے اور میں آج آپ سب کے لیے ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں، جو ہم سب کی زندگی میں کسی نہ کسی صورت میں شامل ہے۔ یہ موضوع ہے سستی، کاہلی اور ہمیشہ تھکاوٹ محسوس کرنے کی وجوہات۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ ہر وقت تھکن کا شکار رہتے ہیں، کچھ کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا، یا پھر وہ کام کرنے کا ارادہ تو کرتے ہیں مگر اسے بار بار ٹالتے رہتے ہیں۔ یہ کیفیت صرف عام گھریلو خواتین کی ہی نہیں بلکہ مردوں، طلباء اور یہاں تک کہ پیشہ ور افراد کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ سستی اور کاہلی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی وجہ ہمارے جسم اور دماغ کو صحیح وقت پر آرام نہیں ملنا۔ جب ہم نیند پوری نہیں کرتے تو ہمارا دماغ صحیح طرح کام نہیں کر پاتا اور جسم بھی سست پڑ جاتا ہے۔ ایک اور بڑی وجہ غیر متوازن غذا بھی ہے۔ جب ہم وقت پر کھانا ہی نہیں کھاتے یا ایسی خوراک کا استعمال کرتے ہیں جس میں غذائی اجزاء کی کمی ہوتی ہے تو جسمانی توانائی متاثر ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ہمیشہ کمزوری اور تھکن محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح ذہنی دباؤ، فکری پریشانی اور بار بار کے منفی خیالات بھی ہمیں تھکاوٹ اور سستی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ گھریلو خواتین کے ساتھ تو یہ مسئلہ اور بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ صبح سے شام تک گھر کے بے شمار کام انجام دیتی ہیں لیکن اپنی صحت اور آرام پر بالکل دھیان نہیں دیتی۔ اس کے علاوہ ورزش کا نہ کرنا، دیر تک موبائل یا TV کے سامنے بیٹھے رہنا اور جسمانی طور پر غیر فعال رہنا بھی سستی اور تھکن کی بڑی وجوہات ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کیفیت سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیند کو بہتر بنائیں۔ وقت پر سونا اور جاگنا ہمارے جسم کے لیے لازمی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی غذا کو متوازن اور صحت مند بنائیں۔ تازہ پھل، ہری سبزیاں، دودھ اور پروٹین والی چیزیں توانائی حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ روزانہ ہلکی پھلکی ورزش جیسے تیز قدموں سے چلنا یا یوگا کرنے سے جسم میں چستی اور ذہن میں تازگی آتی ہے۔ ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے مثبت سوچ اپنانا اور روزانہ کچھ وقت دعا، تلاوت یا اپنے پسندیدہ شوق میں گزارنا بھی بہت فائدہ مند ہے۔ سب سے بڑھ کر اگر آپ بار بار شدید سستی، تھکن یا اداسی کا شکار رہتے ہیں تو یہ صرف جسمانی مسئلہ ہی نہیں بلکہ ذہنی یا نفسیاتی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، جس کے لیے آپ کو ماہرین سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اپنے سینئر ڈاکٹر عنایت اللہ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں، جو نیو یارک، امریکہ میں ماہر نفسیات اور سیکسیولوجسٹ کے طور پر پریکٹس کر رہے ہیں۔ انہوں نے MBBS، MD اور دیگر اعلیٰ اسناد حاصل کی ہوئی ہیں اور وہ ہماری ٹیم کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں۔ ان کے تجربات اور ریسرچ کی روشنی میں ہم آپ کو بہتر مشورے اور رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی سستی، تھکن یا کسی بھی ذہنی یا نفسیاتی مسئلے کا سامنا ہے تو آپ ہمارے چینل پر ویڈیوز دیکھ کر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور براہ راست آن لائن اپائنٹمنٹ کے لیے ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر وقت لے سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ آپ ہماری ویب سائٹ یا فیس بک پیج کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری ٹیم کے کسی بھی ماہر سے اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سے درخواست کروں گی کہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں
تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ ساتھ ہی ہمیں فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر بھی فالو کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو پر رہنمائی فوراً مل سکے۔ اللہ آپ سب کو صحت اور توانائی عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔